سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سيقول اب کہیں گے لک آپ سے المخلفون پیچھے رہ جانے والے من الأعراب دیہاتیوں میں سے شغلتنا ہمیں مشغول رکھا اموالنا ہمارے مالوں و اہلونا اور ہمارے گھر والے فاستغفر اور بخشش مانگیے لنا ہمارے لیے یقولون وہ کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں سے ما لیس جو نہیں فی قلوبہم ان کے دلوں میں قل فرما دیں فمن تو کون یملک اختیار رکھتا ہے لکم تمہارے لیے من اللہ کے سامنے شیئن کسی چیز کا ان اراد بکم اگر وہ چاہے تمہیں ضررن کوئی نقصان او اراد بکم یا چاہے تمہیں نفعن کوئی فائدہ بل کان اللہ بلکہ ہے اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو خبیرن خبردار اب کہیں گے تجھ سے پیچھے رہ جانے والے گوار ہم کام میں لگ رہ گئے اپنے مالوں کے اور گھر والوں کے سو ہمارا گناہ بخشوا وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے جو ان کے دل میں نہیں تو کہ کس کا کچھ بس چلتا ہے اللہ سے تمہارے واسطے اگر وہ چاہے تمہارا نقصان یا چاہے تمہارا فائدہ بلکہ اللہ ہے تمہارے سب کاموں سے خبردار مدینہ سے روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو ساتھ چلنے کے لیے ابھارا تھا شاید قرائن سے آپ کو بھی لڑائی کا احتمال ہو اس پر دیہاتی گنوار جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہ ہوا تھا جان چرا کر بیٹھ رہے اور آپس میں کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسی قوم کی طرف جائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مدینہ میں آ کر ان کے کتنے ساتھیوں کو قتل کر گئی اب ہم اس کے گھر جا کر اس سے لڑیں گے تم دیکھ لینا اب یہ اور ان کے ساتھی اس سفر سے واپس آنے والے نہیں سب وہیں کھیت رہیں گے ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان کے نفاق کا پردہ فاش کیا آپ کو مدینہ پہنچنے سے قبل راستہ میں بتلا دیا کہ تمہارے صحیح و سالم واپس جانے پر وہ لوگ اپنی غیر حاضری کے جھوٹے عذر اور ہیلے بہانے کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ کیا کہیں کہ یہ ہم کو گھر بار کے دھندوں سے فرصت نہ ملی کوئی ہمارے پیچھے مال اور اہل و عیال کی خبر لینے والا نہ تھا بہرحال ہم سے کوتاہی ضرور ہوئی اب اللہ سے ہمارا قصور معاف کرا دیجیے یعنی دل میں جانتے ہیں کہ یہ عذر بالکل غلط ہے اور استغفار کی درخواست کرنا بھی محض ظاہر داری کے لیے ہے سچے دل سے نہیں وہ دل میں نہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں نہ آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں یعنی ہر طرح کا نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہے جس کی مشیت و ارادہ کے سامنے کسی کا کچھ بس نہیں چلتا اس کو منظور نہیں تھا کہ تم کو اس سفر مبارک کی شرکت کے فوائد نصیب ہوئے ہوں نہ اب یہ منظور ہے کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں اس نے تمہاری ہیلا تراشی سے قبل ہی ہم کو ان جھوٹے اعذار پر مطلع کر دیا تھا بہرحال اس نے ارادہ
ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے اعمال و حرکات کی بدولت غزوہ حدیبیہ کی گناگو برکات و فوائد کی طرف سے تم کو نقصان اور گھاٹے میں رکھے، اور وہاں تم کہتے ہو کہ اپنے مال اور گھر والوں کی حفاظت کی وجہ سے سفر میں نہ جا سکے، تو کیا خدا اگر تمہارے مال اولاد وغیرہ میں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو تم گھر میں رہ کر اسے روک دو گے؟ یا فرض کرو اللہ تم کو کچھ فائدہ مال و عیال میں پہنچانا چاہے اور تم سفر میں ہو، تو کیا اسے کوئی روک سکتا ہے؟ جب نفع نقصان کو کوئی روک نہیں سکتا تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے مقابلہ میں ان چیزوں کی پرواہ کرنا میں حماقت و ضلالت ہے۔ ان ہیلا بہانوں سے مت سمجھو کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں گے، بلکہ یاد رکھو اللہ تمہارے سب کھلے چھپے اعمال و احوال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بل ظننتم بلکہ تم نے گمان کیا اللہ کے ہرگز نہ ینقلب واپس لوٹیں گے رسول والمؤمنون اور مومن جمع الی طرف اہلہم اپنے اہل خانہ ابداً کبھی، وزین اور بری لگی ذالک یہ فی میں کو قلوبکم تمہارے دلوں، وظننتم اور تم نے گمان کیا الظن السوء برا گمان، وکنتم اور تم تھے ہو گئے قوما برا ہلاک ہونے والی قوم۔ کوئی نہیں، تم نے تو خیال کیا تھا کہ پھر کر نہ آئے گا رسول اور مسلمان اپنے گھر کبھی، اور کھپ گیا تمہارے دل میں یہ خیال اور اٹکل کی تم نے بری اٹکلیں اور تم نے کی بری اٹکلیں اور تم لوگ تھے تباہ ہونے والے۔ یعنی واقعہ میں تمہارے نہ جانے کا سبب یہ نہیں جو بیان کر رہے ہو، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اب پیغمبر اور مسلمان اس سفر سے بچ کر واپس نہ آئیں گے۔ یہی تمہاری دلی آرزو تھی، اور یہ غلط اور تخمینہ تمہارے دلوں میں خوب جم گیا تھا، اسی لیے اپنی حفاظت اور نفع کی صورت تم نے علیحدہ رہنے میں سمجھی، حالانکہ یہ صورت تمہارے خسران اور تباہی کی تھی، اور اللہ جانتا تھا کہ یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ ومن او جو لم یؤمنو ایمان نہیں لاتا باللہ ورسولی اللہ پر اور اس کے رسول پر، فإنا تو بے شک اعتدنا ہم نے تیار کی للکافرین کافروں کے لیے سعیراً دیکھتی ہوئی آگ، اور جو کوئی یقین نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے تیار رکھی ہے منکروں کے واسطے دیکھتی آگ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَّذِي يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ملک بادشاہت السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین، یغفر وہ بخش دے لمن جس کو یشاء وہ چاہے، ویعذب اور عذاب دے من یشاء جس کو وہ چاہے، وکان اللہ اور ہے اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان۔ اور اللہ کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا، بخشے جس کو چاہے اور عذاب میں ڈالے جس کو چاہے، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ یعنی جس کو وہ بخشنا نہ چاہے میں کیسے بخشواؤں؟ ہاں اس کی مہربانی ہو تو تم کو توبہ کی توفیق مل جائے اور بخشش ہو جائے، اس کی رحمت بہرحال غضب پر سابق ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ سيقول ان قریب کہیں گے المخلفون پیچھے بیٹھ رہنے والے، اذا انطلقتم جب تم چلو گے، إلى مغانم غنیمتوں کے ساتھ، لتأخذوها کم تم انہیں لے لو، کم تم انہیں لے لو، ضرونا ہمیں چھوڑ دو، اجازت دو، نتبعکم ہم تمہارے پیچھے چلیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کہ وہ بدل ڈالیں کلام اللہ اللہ کا فرمودہ، قل فرما دیں لن تتبعونا تم ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ، کذالکم اسی طرح، قال اللہ کہا اللہ نے، من قبل اس سے قبل، فسیقولون پھر اب وہ کہیں گے بلکہ تحسدوننا تم حسد کرتے ہو ہم سے، بلکہ جب کہ کانوا لا یفقهون وہ سمجھتے نہیں ہیں، الا قلیلا مگر تھوڑا۔ اب کہیں گے پیچھے رہ گئے ہوئے جب تم چلو گے غنیمتیں لینے کو، چھوڑو ہم بھی تمہارے ساتھ چاہتے ہیں کہ بدل دیں۔ کہا اللہ کا تو کہہ دے تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ چلو گے، یوں ہی کہہ دیا اللہ نے پہلے سے۔ پھر اب کہیں گے نہیں تم تو چلتے ہو ہمارے فائدہ سے کوئی نہیں، پر وہ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا سا۔ حدیبیہ سے واپس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر پر چڑھائی کرنے کا حکم ہوا، جہاں غدار یہود آباد تھے جو بدعہدی کر کے جنگ احزاب میں کافر قوموں کو مدینہ پر چڑھا لائے تھے۔ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ گنوار جو حدیبیہ نہیں گئے اب خیبر کے معرکہ میں تمہارے ساتھ چلنے کو کہیں گے، کیونکہ وہاں خطرہ کم اور غنیمت کی امید زیادہ ہے۔ آپ ان سے فرما دیں کہ تمہاری استطاعت سے بیشتر اللہ
اللہ ہم کو کہہ چکا ہے کہ تم اس سفر میں ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے۔ اندرین صورت کیا تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو؟ اگر جاؤ گے تو یہ معنی ہوں گے کہ گویا اللہ کا کہا بدل دیا گیا، جو کسی طرح ممکن نہیں، یعنی اللہ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، محض یہ چاہتے ہو کہ ہمارا فائدہ نہ ہو، سب مال غنیمت بلا شرکت غیر تمہارے ہی ہاتھ آ جائے۔ یعنی بہت تھوڑی سمجھ ہے، احمق یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان کے زہد و کناز کا کیا حال ہے۔ کیا وہ مال کی حریص ہیں جو تم پر حسد کریں گے؟ اور پیغمبر عذرائے حسد خدا پر جھوٹ بول دے گا، الیاذ باللہ۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ قل فرما دیں للمخلفین، پیچھے بیٹھے رہنے والوں کو، من الأعراب دیہاتیوں میں سے، ستدعون ان قریب تم بلائے جاؤ گے، إلى طرف قوم ایک قوم، أولي بأس شدید سخت لڑنے والے جنگجو، تقاتلونهم تم ان سے لڑتے رہو، أو یا يسلمون وہ اسلام قبول کر لیں، فإن اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ تمہیں دے گا اللہ اجر حسنا اجر اچھا، وإن تتولوا اور اگر تم پھر گئے، کما تولیتم جیسے تم پھر گئے تھے، من قبل اس سے قبل، یعذبکم وہ تمہیں عذاب دے گا، عذاباً عذاب، علیماً دردناک۔ کہہ دے پیچھے رہ جانے والے گواروں سے، آئندہ تم کو بلائیں گے ایک قوم پر، بڑے سخت لڑنے والے، تم ان سے لڑو گے، یا وہ مسلمان ہوں گے، پھر اگر حکم مانو گے دے گا تم کو اللہ بدلہ اچھا، اور اگر پلٹ جاؤ گے جیسے پلٹ گئے تھے پہلی بار، دے گا تم کو ایک عذاب دردناک۔ یعنی ذرا صبر کرو، اس لڑائی میں تو نہیں جا سکتے، لیکن اگر آگے بہت مار کے پیش آنے والے ہیں، بڑی سخت جنگجو قوموں سے مسلمانوں کے مقابلے ہوں گے، جن کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ قوم مسلمان ہو کر یا جزیہ وغیرہ دے کر اسلام کی متی ہو جائیں گے۔ اگر واقعی تم کو شوق جہاد ہے تو اس وقت میدان میں آ کر داد شجاعت دینا، اس موقع پر خدا کا حکم مانو گے تو اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ تنبیہ، ان جنگجو قوموں سے بنو حنفیہ وغیرہ مراد ہیں جو مسلمہ کذاب کی قوم تھی، یا حوازن و ثقیف وغیرہ جن سے حنین میں مقابلہ ہوا، یا وہ مرتدین جن پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کشی کی، یا فارس و روم اور کرد وغیرہ جن سے خلفائے راشدین کے زمانے میں لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں بہت سے بے لڑے بڑے مسلمان ہوئے اور مال غنیمت بھی بہت آیا۔ یعنی جیسے پہلے حدیبیہ جانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اگر آئندہ ان مارکوں سے پیچھے ہٹے تو اللہ سخت دردناک سزا دے گا، شاید آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل جائے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ ليس نہیں على الأعمى اندھے پر، حرج کوئی تنگی گناہ والا، اور نہیں على الأعرج لنگڑے پر، حرج کوئی گناہ والا، اور نہ على المريض مریض پر حرج کوئی گناہ۔ ومن اور جو يطع اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، يدخلہ وہ داخل کرے گا ایسے جنات باغات تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، ومن یتولی اور جو پھر جائے گا، یعذبہ عذاب دے گا اسے، عذابا علیما عذاب دردناک۔ اندھے پر تکلیف نہیں ہو، نہ لنگڑے پر تکلیف ہو، نہ بیمار پر تکلیف ہو، جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اس کو داخل کرے گا باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور جو کوئی پلٹ جائے اس کو عذاب دے گا دردناک۔ یعنی جہاد ان معذور لوگوں پر فرض نہیں، یعنی تمام امور اور معاملات میں عام ضابطہ یہ ہے